السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب کلمہ ہر کوئی پڑھے، پڑھے نہ جانے کوئی۔ طالب کلمہ ہر کوئی پڑھے، پڑھے نہ جانے کوئی۔ لا سے خود کو لا نہ کرے تو اللہ کیسے ہوئے۔ یعنی کلمے کا لا لیا گیا یہاں پہ، اور کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن پڑھ کے جانتا نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھ تو رہا ہے لیکن کلمے کی حقیقت کو جان نہیں رہا ہے وہ، کیونکہ کلمے کے اندر وہ تمام حقیقتیں چھپی ہوئی ہے۔ تمام دین کی شروعات وہیں سے ہو رہی ہے، اور وہ جو کلمہ ہے وہ حقیقت ایمان ہے۔ کلمہ سمجھ میں آئے گا تو ایمان سمجھ میں آئے گا، کیونکہ سب سے پہلے انسان ایمان میں آتا ہے تو اسے کلمہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ضرور ہے، اور وہ اس کے اصل مفہوم کو سمجھے بغیر لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھے تو کلمے کی تو صفت ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ کے پڑھے گا وہ اس کو پاک کر دے گا۔ کلمہ کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ کلمہ طیب کہتے ہیں اس کو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی پاکی پھیلتی ہے۔ وہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ پڑھو اور آپ اس مقام کو نہ پا سکو۔ آج جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب لا الہ الا اللہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تو ضرور ہے وہ، لیکن وہ اس لا کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ وہ لا کہا کیوں جا رہا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ میں شروع جو کیا گیا ہے وہ لا سے کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ الفاظ کا استعمال کیوں ہوا ہے وہ نہیں جانتے ہیں لوگ، اور اس کے مفہوم کو سمجھے نہیں ہے، اس کی حقیقت کو سمجھے نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھے ہیں، اسی لیے کیا ہوتا ہے، اسی لیے کلمہ تو زبان سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ کام ہو رہا ہے بنا سمجھے، بنا سوچے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے کرتے ہو، بنا سوچے سمجھے نہیں کرتے ہو۔ اس میں آپ کے پاس سمجھ ہوتی ہے۔ آپ دنیا داری کا کوئی کام کرتے ہو، اس میں آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں کام یہ کیوں کر رہا ہوں۔ کہیں نوکری کر رہے ہو تو پتا ہوتا ہے کہ پیسے کے لیے کر رہا ہوں۔ شادی کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو وہ پتا ہے۔ کہیں رشتہ بنا رہے ہو تو کیوں بنا رہے ہو وہ پتا ہے۔ یعنی ہر کام دنیا کرتے ہو تو اس کو سمجھ کے کرتے ہو، اور جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ کام کرتے ہو۔ جہاں فائدہ نہیں دکھتا ہے وہاں کام نہیں کرتے ہو۔ اور کلمہ تو جو ہے وہ ایمان میں ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اور کلمہ اگر آپ نے صحیح سمجھ کے نہیں پڑھا ہے تو آپ پھر بغیر سمجھے ہوئے کوئی کام کرو گے، اس سے فائدہ کیسے لے سکتے ہو؟ یہ کلمہ جو اتنی بڑی چیز ہے وہ تم کو فائدہ کیسے پہنچا سکتی ہے؟ تو آج بغیر سمجھے تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے زبان سے اپنی، لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کی اصل کو نہیں سمجھتا ہے وہ۔ کیونکہ کلمے میں سب سے پہلے جو الفاظ استعمال ہوا، جو ہم نے ایک اشعار پڑھا کہ طالب کلمہ ہر کوئی پڑھے، جو بھی طلبگار ہے ایمان کا وہ تو کلمہ پڑھتا ہی ہے کہ طالب کلمہ ہر کوئی پڑھے، پڑھے نہ جانے کوئی۔ پڑھتا تو ہر کوئی ہے لیکن پڑھ کے جانتا نہیں ہے وہ۔ لا سے خود کو لا نہ کرے تو اللہ کیسے ہوئے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے لا کا استعمال کیا گیا کلمے کے اندر۔ لا کے معنی کیا لیے گئے؟ نہیں۔ جب لا کے معنی نہیں سے لیے گئے، یعنی سب سے پہلے جو ہے نفی یعنی جہاں یہ کہا جائے کہ جہاں پہ نیستی ہے مٹا دینا ہے، نیست کر دینا ہے، کہاں کوئی کاؤنٹنگ میں نہ ہو، کوئی بات گنتی میں نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، یعنی تمام چیزیں وہاں پر نہیں کے استعمال کیا گیا لا۔ اب لا تو کہہ دیا ہم نے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ سے نفی کس کی ہم نے؟ کس چیز کو مٹایا؟ جب کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوائے، جو شریعت میں ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ شریعت میں جو ترجمہ پڑھا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوائے۔ تو یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے، مٹایا جا رہا ہے، کس کو مٹایا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوائے تمام معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے سوائے جتنے بھی معبود ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، ان کو مٹایا جا رہا ہے، معبودوں کو۔
یعنی لوگوں نے جن کو خدا بنا کے رکھا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے. شریعت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی معبود نہیں اللہ کے سوائے. تو وہاں لا سے نفی کس کی گئی؟ کس کی گئی؟ معبودوں کی گئی. وہاں صرف اور صرف معبود جو ہے وہ مٹیں گے شریعت میں. لیکن لا کے معنی کیا ہے اس کو سمجھو کہ لا کا الفاظ کیوں استعمال کیا گیا وہاں پہ. شریعت میں سمجھ میں آ گیا کوئی معبود اللہ کے سوائے. تو نفی کس کی ہو رہی ہے؟ تمام معبودوں کی نفی ہو رہی ہے جن کو بت بنا کے رکھا ہوا ہے, جن کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ کے سوائے, ان سب کی نفی کی گئی. اس کو کیا کہا جائے گا شریعت میں؟ لا معبود الا اللہ, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوائے. یہ شریعت میں کلمے کا ترجمہ ہوا. اب اس کے حقیقت میں لا کے معنی کیا ہے؟ تو پہلے لا کو سمجھو کہ لا کہا کس کو جاتا ہے, لا کے وجود کیا ہے, لا کے معنی کیا ہے, اور وہ سب سے پہلے اسلام میں آنے کے لیے نہیں کیوں کہا جا رہا ہے, کس چیز کا انکار کرنا ہے. کیونکہ انکار جو ہے معبودوں کا ہو گیا. لیکن لا کے معنی کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی لا کے معنی نہیں. تو نہیں کی معنی ہم لوگ نے کہا کہ بھئی نہیں ہے, لیکن نہیں کے لیے قرآن شریف میں اور جگہ بھی استعمال کیا گیا الفاظ, وہ ہے میم الف ما. ما کانا محمدن, جیسے آیت میں آئے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت سارے جہاں کے لیے. ایسے ہی اور جگہوں پر بھی, بہت جگہ پر جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں پہ الفاظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ما, نہیں کے لیے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور نہیں ہے محمد تم میں سے کسی ایک مرد کے باپ. یعنی وہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. تو قرآن شریف بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی جو ہے وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے اور جن پہ خط رسالت ہے. تو اس کے لیے بھی میم الف ما. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس کے لیے بھی کہ اور نہیں بھیجا ہم نے مگر رحمت سارے جہاں کے لیے, وہاں پہ بھی میم الف ما. تو یہاں پہ ہم کو سمجھنا ہے کہ میم الف ما اور لام الف لا دونوں میں جو ہے نفی کس کی ہو رہی ہے؟ نہیں کہا جا رہا ہے, کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں کے معنی تو ایک ہی ہو رہے ہیں, نہیں, دونوں الفاظ نہیں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو پھر کلمے میں لام الف لا استعمال کیوں ہوا, میم الف ما استعمال کیوں نہیں ہوا؟ لا الہ کیوں کہا گیا, ما الہ کیوں نہیں کہا گیا؟ دونوں کے معنی ایک ہی آ رہے ہیں, تو اس میں الگ الگ کیا ہے؟ تو اسی کو جب سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا لا الہ سے, تو یہ ہے تو پرفیکٹ, لیکن بغیر سمجھے پڑا. لیکن جیسے ہی ہم نے غور و فکر کیا تو ہمارے سمجھ میں کیا آئے گا کہ لوگ لا الہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں رہے. لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا تو نفی اور اثبات کی طرف دوڑے گا. وہ کس چیز کی نفی ہوئی, کس کا اثبات ہوا, کون خارج ہوا, کون موجود ہوا, کون واجب الوجود ہے, یہ سمجھ میں آئے گا کب؟ جب وہ لا کو سمجھے گا. تو میم الف ما سے سمجھ میں آیا کہ میم الف ما جو ہے وہ بھی نہیں کے لیے اور لام الف لا بھی نہیں کے لیے ہی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے, گرامر والا فرق ہے. میم الف ما یہ الفاظ ہوتا ہے واحد کے لیے, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ واحد کے لیے. کسی ایک سے کوئی چیز کا انکار کرنا ہو, کسی ایک کی کوئی چیز کا انکار کرنا ہو تو کیا الفاظ استعمال ہوگا؟ کسی ایک کو مخاطب کرنا ہو تو میم الف ما الفاظ استعمال ہوگا. کسی ایک کی طرف مخاطب ہونا ہے تو یہاں کیا کہا گیا؟ ما کانا محمد, یعنی نہیں ہے محمد ایک, کسی ایک کی طرف مخاطب ہو رہی بات. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور نہیں بھیجا ہم نے مگر رحمت, آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ رحمت سارے جہان کے لیے. تو نہیں بھیجا, پہلے ہی کہہ دیا نہیں بھیجا, مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تو یہاں بھی میم الف ما. تو یہاں ایک کی طرف مخاطب ہوا جا رہا ہے, یہاں جمع میں لیا نہیں جا رہا ہے, یہاں کسی ایک کی نفی کی جا رہی ہے, کسی ایک بات کی نفی کی جا رہی ہے, کسی ایک کے تعلق سے کیا جا رہا ہے. یعنی یہاں واحد کے لیے جب انکار ہوگا تو میم الف ما, اور جب کل کی نفی کرنی ہو, کل کی نفی مطلب
تمہارے وہم و گمان میں، شریعت میں تو معبودوں کا انکار ہوا، ان کی نفی ہوئی، لیکن حقیقت میں جب تم لا کہو گے تو لا سے کیا کرو گے؟ لا سے کل کائنات میں جتنے موجودات ہے، مخلوقات ہے، تمام اشیاء ہے، تم ہر چیز کا انکار کرو گے۔ اپنے گمان سے تمام کل کی کل کائنات کا انکار کرو گے، اس کی نفی کرو گے، ہر چیز کی، یہاں تک کہ اپنے ہونے کے گمان تک کو بھی مٹا دو گے۔ جب تک تم لا سے خود بھی نہ مٹ جاؤ، کیونکہ تم حیات ہو تو پوری دنیا ہے، تمہارا انتقال ہوا اس کے بعد تمہاری دنیا ختم ہو گئی نا، تمہاری دنیا نہیں ہے تمہارے لیے، تو تم کو فنا ہو جانا ہے، کیونکہ تمہاری فنائیت پہ ہی جو ہے نا پورے کل کی فنا ہے، تم فنا کل فنا، تم فنا نہیں ہوئے تو یہ کائنات بھی فنا نہیں ہوتی، تو تم کو فنا ہو جانا ہے، لیکن لا سے خود کو لا کرنا ہے۔ جب تم خود کو لا کرتے ہو، جب تو نہیں تو کوئی گمان نہیں، کوئی گمان نہیں تو پھر کوئی موجود نہیں، کوئی مشہود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی موجود نہیں، کچھ نہیں، تم ہو، سب کچھ ہے، تمہارے ہونے سے پوری کائنات ہے، تم نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لا سے کیا کرنا ہے؟ لا سے خود کی نفی کرنی ہے، تمہاری نفی سے خود کی نفی کی، خود کو مٹایا، خود کو فنا کیا، خود کا انکار کیا، خود کے ہونے کا انکار کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ پوری کائنات کی نفی ہو جائے گی، کل کائنات کی۔ اور لا سے کل کائنات کی نفی ہے، صرف ایک ہی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو خود سے ہو اور اس کے بنا کوئی چیز نہ بن سکتی ہو۔ جیسے جو ہم کہتے ہیں کہ زر کو تو زیور میں ڈھونڈ، خدا ڈھونڈ خودی میں، تو اس میں جو زر ہے نا وہ واجب الوجود ہے۔ کیا ہے وہ ہار جو ہے اس سے ہے، زر سے، سونے سے۔ اگر وہ سونا نہ ہو تو وہ ہار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو واجب الوجود ہے وہ سونا ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ رہے گا تو یہ ہار بھی ہوگا، بنگڑی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ تو کائنات کے اندر کیا واجب الوجود ہے؟ وہ ہے خود ذات، کیونکہ اللہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اس سے سب کچھ ہے، تو اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں اگر کسی کی نفی نہیں ہو سکتی ہے تو وہ اس کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کچھ اسی سے ہے۔ آپ مثال کے طور پہ جب جواہرات لیں گے، کان کا جھمکا لیں گے، بنگڑی لیں گے، ہار لیں گے، الگ الگ تم نے جواہرات تو لے لیے، تو یہ سب کا واجب الوجود تو وہ سونا ہے۔ ان سب کو فنا کر دیا جائے، یعنی سب کو پگھلا دیا جائے، تو سب فنا ہو جائیں گے۔ ہار فنا ہو جائے گا، بنگڑی فنا ہو جائے گی، جھمکے فنا ہو جائیں گے، یہ سب کی صفتیں فنا ہو جائے گی، لیکن جو واجب الوجود سونا تھا وہ باقی رہے گا۔ تو فنا کون ہوگا؟ پوری کل کائنات فنا ہوگی، لیکن جو اس کا مین عزیز ذات ہے، اس کی مین چیز جو ہے، جو اس کی حقیقت ہے کائنات کی، جو واجب الوجود ہے، جس سے پوری کائنات ہے، وہ باقی رہے گا، باقی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی۔ تو کل کائنات کی نفی کرنی ہے لا سے، صرف کچھ معبودوں کی نہیں۔ یہ معبود میں یہ نہ کہا جائے کہ صرف وہ بدھ جو تھے وہ معبود ہے۔ پوری کائنات کے اندر جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی نگاہ میں بھلے ہی الگ الگ ہو، لیکن وہ سب چیز ایک وجود سے ہے، ایک ذات سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ واجب الوجود کون ہے؟ جس کے ہوئے بنا، جس کے رہے بنا یہ کائنات ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس کائنات کو تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ ہے اللہ، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اس کائنات کا، تم اس کے بنا تصور نہیں کر سکتے اس کائنات کو۔ تو یہ پوری کائنات اس سے ہے، تو سب چیز کی نفی ہوگی، ہر چیز کا انکار کرنا ہے، اور صرف ایک چیز کا اقرار کرنا ہے، وہ ہے اللہ۔ تو یہ وہ جو ذات ہے نا،
اس کا ذاتی نام اللہ ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. جب اللہ کہا جائے گا نا تو وہ صرف نام نہیں آئے گا, وہ ذات بھی آئے گی ساتھ میں, کیونکہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. اس کے صفاتی نام اور بہت ہے, لیکن جیسے اللہ کہا جائے گا تو اس کی طرف ہوگا. جیسے ہم نے سونا کہا, ہم نے زیور نہیں کہا, ہم نے کیا کہا سونا, تو کہاں جائے گا ذہن؟ سونے کی طرف, زیور کی طرف نہیں. ہم نے کہا اگر ہار, جھمکا, تو تصور میں کیا آئے گا؟ جھمکا آئے گا, ہار آئے گا, بنگڑی آئے گی. ویسے ہی الگ الگ صفتیں بن جاتی ہیں, صفتوں کے نام آتے ہیں. لیکن جب اللہ کا نام آئے گا اللہ, تو وہ اس کا ذاتی نام ہے, اس کا صفاتی نام نہیں ہے اللہ. تو ہم اللہ کہیں گے, اس کا مطلب ہے ہم اس کائنات کی جڑ, اصل حقیقت جس سے یہ کائنات کا وجود ہے, ہم وہ کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو لا سے کس چیز کی نفی ہوگی؟ کل کائنات کی نفی ہوگی, تمہارے ہونے گمان تک کی نفی ہو جائے گی. جب تم مٹا دو گے, فنا کر دو گے اپنے ہونے گمان تک کو بھی, تو تم نے کیا پڑھا کلمے میں؟ صرف لا پڑھا. کیا پڑھا تم نے؟ لا پڑھا ہے. ابھی کلمہ پورا مکمل نہیں ہوا. ابھی کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے صرف لا پڑھنا سیکھا ہے. جب تم اپنے آپ کی نفی کر دو, اور جب اس اللہ کو باقی رکھو, اس کا اثبات کرو, اس کو موجود جانو, اس کو اس کائنات کا واجب الوجود جانو, تب تم نے کیا کیا ہے؟ پھر تم نے آگے کلمہ پڑھنا شروع کیا, الا اللہ. تو پھر وہ جو اشعار ہم نے پڑھا, طالب کلمہ ہر کوئی پڑھے, پڑھے نہ جانے کوئی, لا سے خود کو لا نہ کرے تو اللہ کیسے ہوئے. تو اللہ ہونے کے لیے, اس واجب الوجود کے اندر وصل کرنے کے لیے, ملنے کے لیے, آپ کا پہلے خود کا مٹ جانا بہت ضروری ہے. اب یہ تعلیم جو ہے, یہ تعلیم بغیر مرشد کے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ بھی کامل مرشد. دیکھیے مرشد کی بھی بہت قسمیں ہیں. تو ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں, صوفی محمد رشید اللہ شاہ افتخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ پیر کی 3 قسمیں ہیں, یا مرید کی قسمیں نہیں, پیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک پیر ہوتے ہیں پتھر پیر. کیا ہوتے ہیں؟ پتھر پیر. دوسرے پیر ہوتے ہیں پتر پیر, ایک پتھر ایک پتر. اور تیسرے ہوتے ہیں لکڑ پیر. اب بازار میں 3 قسم کے پیر گھوم رہے ہیں. آپ کہو گے بھئی یہ تعلیم جو باتیں ہو رہی ہے تو ہم نے سنی نہیں. اب آپ نے پہلے تو پیر کا ہاتھ تھاما ہے کہ نہیں تھاما ہے؟ اگر تھاما ہے تو وہ پتھر پیر ہے, پتر پیر ہے, یا لکڑ پیر ہے, وہ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا. تو پھر 3 قسم کے پیر, پتھر پیر, پتر پیر اور لکڑ پیر. پتھر پیر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو اگر پانی میں پھینکا جائے تو وہ تیر نہیں سکتا, وہ ڈوب جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر پیر. پھر ایک ہوتا ہے پتر پیر, جو پتے ہوتے ہیں نا درخت کے, وہ پانی میں تیر سکتے ہیں, لیکن وہ کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. وہ خود تو تیر سکتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے. وہ ایسے جو پیر ہوتے ہیں وہ پتر پیر. اور ایک ہوتے ہیں لکڑ پیر, جو خود بھی تیر سکتے ہیں اور وہ اوروں کو بھی تیرا سکتے ہیں. تو یہ مثال 3 طریقے, پتھر اور پتے اور لکڑی سے, کیسے 3 قسم کے پیر ہوتے ہیں. اب تم نے کیسے پیر کا ہاتھ تھاما ہے, اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے پاس وہ تعلیم پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اور چلو وہ پیر ایسے ہے بھی, کامل پیر ہے بھی, تو تم نے کتنا وقت دیا ان کے پاس, تم نے کتنی صحبت اختیار کی. کیونکہ جیسے ایک مرغی کا بچہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نا, تو وہ مرغی کے آس پاس رہتا ہے, اپنی ماں کے آس پاس رہتا ہے. وہ اگر دور چلا جائے گا تو چیل کوے اس کو کھا جائیں گے, تو اس کو قریب رہنا پڑتا ہے. دور ہوا تو وہ مر جائے گا. ایک چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, اگر ماں سے دور ہو جائے گا تو وہ مر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. ایسے ہی درخت کی مثال لے لو کہ جب چھوٹا درخت ہوتا ہے, جب بیج میں تھوڑا سا نکلتا ہے تو لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کے ختم ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی مالی یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی کسان ہے تو وہ کیا کرے گا, ذرا سا اخوا نکلا, ایک پودا نکلا, تو اس کے آس پاس میں وہ کچھ پتھر رکھ دے گا تاکہ لوگوں کے پیروں میں نہ آئے. وہ جب دیکھے تھوڑا اور بڑا ہو گیا تو اس کے آس پاس جو ہے تھوڑی اور دیوار کھڑی کر دے گا, کچھ جائی لگا دے گا, کچھ کانٹے لگا دے گا تاکہ بکریاں نہ کھا جائے. پھر تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا وہ, تو پھر وہ جھکنے لگے گا, کمزور ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹیکا لگائے گا. وہ کوئی لکڑی کا ٹیکا لگائے گا, کچھ ٹیکا لگائے گا. وہ ٹیکا لگا کر جو سیدھا رکھنے کی کوشش کرے گا کہ گر نہ جائے. وہ
یعنی جب تک وہ توانا درخت نہ ہو جائے، مضبوط درخت نہ ہو جائے، تب تک وہ اس کو سہارا دیتا ہے، دھیان دیتا ہے اس پہ. تو جیسے کسی کی پرورش کے بنا نہ ایک بچہ پل سکتا ہے، نہ کوئی جانور پل سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان کا بچہ، نہ درخت کچھ پل نہیں سکتے، سب کو ضرورت پڑتی ہے. ویسے ہی مریدان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ پیر و مرشد کے قریب رہے. توانا درخت ہو جائیں گے، پھلدار درخت ہو جائیں گے، سایہ دینے لائق ہو جائیں گے، پھر تو سایہ دیں گے ہی دیں گے. پھر طوفان آئے، آندھی آئے، سب کچھ جھیل لیں گے. اس سے پہلے ان کو کامل مرشد کی پرورش میں رہنا ہے اور سیکھنا ہے. اور ایک چیز آتی ہے کہ آج جو ہے نا بیان بہت ہوتے ہیں اور علمی بیان ہوتے ہیں. علم کے اعتبار سے تصوف کو غلط بھی ثابت کیا جاتا ہے، بزرگان دین کی باتوں کو غلط ثابت کیا جاتا ہے علم کے اعتبار سے، اور غلط ثابت کر کے پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایک کئی صوفیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. سرمد رحمۃ اللہ علیہ، منصور الحاج ہے، عطا رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی مشہور معروف کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے، ان کو بھی. تو یہ ان کو شہید کیا گیا کس وجہ پر، کس بنا پر؟ کیونکہ وہ سب کے سب باتیں کیا کر رہے ہیں، جو لکھا ہوا ہے، بولے یہ ایسا نہیں ایسا ہے. تصوف کا کوئی علم ہے ہی نہیں، تصوف کی تعلیم ہے ہی نہیں. لیکن ایسا اگر ہوتا خالی اور خالی تم علم پہ چلو گے تو اس میں ایموشن کہاں ہے؟ اب بغیر ایموشن کے، بغیر جذبات کے دین ہوتا ہی نہیں. آپ جب کوئی پریکٹیکل بات کر رہے ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں کر رہے ہو، لیکن اس میں سے جذبات نکال کے بات کرو گے تو وہ بات پرفیکٹ نہیں ہے. ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، لیکن اس کو سب پتا ہے، دودھ پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، کب کھلانا ہے، کب کیا پلانا ہے، اس کے کپڑے بدلی کرنے ہیں، وہ اگر گندے کر دے، پیشاب کر دے، کچھ غلط کر دے، تو تمام چیز اس کو پتا ہے، گندگی صاف کرتے تمام طریقے پتا ہے اس کو. لیکن وہ تمام کام محبت سے کرتی ہے. لیکن یہی کام اگر کسی کو کام پہ رکھ کے کرایا جائے تو وہ محبت سے نہیں ہوں گے، وہ جاب کی طرح، کام کی طرح ہوں گے، کیونکہ وہاں محبت نہیں ہے. تو دین جو ہے نا وہ ایسا جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے کہ جو بولا گیا خالی کر لو، اس میں کوئی جذبات نہیں ہوں گے. دین میں جذبات ہوں گے، اور بغیر جذبات کے دین ہی نہیں ہوتا، ایموشنز کے دین ہوتا ہی نہیں، محبت کے بنا دین ہوتا ہی نہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو پیسے دے کے کام کرایا جائے یا بتایا جائے کہ بس یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو وہ صرف نوکری کرے گا، جاب کرے گا، اس میں اس کی عشق اور محبت کی کوئی بات ہوگی نہیں. لیکن ایک ماں کرے گی بچے کے لیے تو وہ محبت سے کرے گی، جذبات سے کرے گی، اس کے ایموشنز ہوں گے اس کے اندر، تو وہ بہت اچھی طریقے سے پرورش کرے گی. اس لیے ماں جیسے بچے کو پال سکتی ہے، کسی اور کو تم لاکھوں دو تب بھی وہ بچے کو ویسے نہیں پالا جا سکتا بغیر ماں کے، جو ماں پال سکتی ہے. ویسے ہی دین کے اندر آپ سمجھ لو کہ اگر محبت اور جذبات نہیں ہے تو ویسا ہی ہے جیسے بنا ماں کا بچہ، ویسے ہمارا دین کیسا ہو جائے گا؟ بنا ماں والا. پال تو رہے لوگ لیکن وہ بات نہیں آئے گی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آج بہت سارے بیان تو ہوتے ہیں لیکن بزرگان دین کے مخالفت میں ہوتے ہیں. ان کی جو محبت اور عشق کی باتیں تھی وہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی. لوگ پریکٹیکل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بغیر عشق کے تو یہ کائنات بھی نہیں، بغیر عشق کے تو یہ کائنات بھی نہیں، اور بغیر عشق کے کوئی صحابی نہیں، بغیر عشق کے تو کوئی ایمان ہی نہیں. تو عشق کے بنا، محبت کے بنا اگر کوئی علم کی بات بھی کر لے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو آپ کو میں نے مثال ہی بتا دی اور کلمہ بھی بتا دیا اور پیر کے 3 مقام بتا دیے کہ پیر کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اب آپ جو ہے خود غور کریں اور خود تلاش کرو. تو جو بات بتانی تھی تم کو حقیقت بتا دی میں نے، اور اس حقیقت پہ چلنا تمہارا کام، ہمارا کام بتانا تھا، ہم نے بتا کر وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی. اب آگے تم تلاش کرو، تم پہنچو. تو میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں. واخر الحمد للہ کا یا ارحم الراحمین.